الف والا میم محمد عین علی کر جانا، الف والا میم محمد عین علی کر جانا، باقی سب اڑ بڑ کیا اے مولا، اے مولا رحم دامی وساوے، باقی سب کڑ کڑ کیا اے بلیا، دا میلا ہووے باقی جمو چنچر چن چن کیا۔ 7 دن تے 8 میلے کیڑے ویلے گھر جائیے۔ میلہ چراغاں یہ بھی 8 میلوں میں سے ایک میلہ ہے۔ ماضی قریب تک یہ میلہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا کلچرل فیسٹیول گردانا جاتا تھا۔ لاہور کا ثقافتی، تہذیبی و صوفیانہ ورثہ ہے جو زمانے کے تند و تیز طوفانوں میں بھی قائم و دائم ہے۔ میلہ چراغاں لاہور کی ایک ایسی روایت جس کے راوی بے شمار ہیں۔ پنجابی صوفی شاعر شاہ حسین کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کو میلہ چراغاں کا نام دیا گیا ہے۔ میلہ چراغاں کی تقریبات باغبان پورہ میں واقع شاہ حسین کے مزار پر ہوتی ہیں۔ عقیدت مند مزار پر چادریں اور پھول چڑھاتے ہیں اور چراغاں بھی کرتے ہیں، اس لیے اسے میلہ چراغاں کہا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ میلہ شالامار باغ کے اندر لگتا تھا، یہی وجہ ہے کہ یہ میلہ شالامار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے لوگ دھمال اور چراغاں کے ذریعے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین کو صوفیانہ شاعری کا دوسرا بڑا ستون گردانا جاتا ہے۔ 1538 عیسوی میں اندرون لاہور میں پیدا ہونے والے صوفی شاعر شاہ حسین نے اپنی کافیوں کی بنیاد راگ راگنیوں پر رکھی۔ شاہ حسین کا کلام ہر اس دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتا ہے جس میں رتی بھر بھی عشق کا جذبہ موجود ہو۔ زندگی کے پہلے 36 سال کٹھن ریاضت میں گزارنے والے اس صوفی کے آخری 27 برس عالم مستی میں گزرے۔ شاہ حسین رحمت اللہ علیہ اکبری عہد کے جلیل القدر صوفی اور عظیم الفکر عالم دین تھے۔ ان کے علوم کی دھوم پورے ہندوستان میں مچی ہوئی تھی۔ مادھو لال حسین کے عرس پر ملک بھر سے ملنگ جمع ہوتے ہیں اور اس میلے کو ملنگوں کا سب سے بڑا اجتماع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میلہ کب اور کیوں شروع ہوا اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس بات کے شواہد ضرور ملتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان میں سکھوں کے دور میں بھی یہ میلہ منایا جاتا تھا۔ تقسیم ہند سے قبل اس میلے میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میلے کا پھیلاؤ دلی دروازے سے لے کر شالامار باغ تک ہوا کرتا تھا اور زائرین کی کثیر تعداد شاہ حسین کے مزار پر چراغ جلایا کرتی تھی اور منتیں مانا کرتی تھی۔ اس مناسبت سے اس کا نام میلہ چراغاں کہلایا گیا۔ شاہ حسین کا عرس ہر سال رجب کی پہلی تاریخ کو ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عرس اور میلہ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو گئے، تب سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ عرس اور میلہ ہمیشہ اکٹھے ہی منائے جائیں گے۔ اس موقع پر شاہ حسین کے بارے میں مختصراً بتاتا چلوں کہ وہ سلسلہ قادریہ سے فیض یاب ہوئے اور زندگی کے اولین 36 سال شریعت کے مطابق اور زہد و عبادت میں گزارے۔ ایک روز قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے، دنیا ایک کھیل کود ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس آیت کا شاہ حسین پر ایسا اثر ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لال کپڑے پہن کر اور داڑھی منڈوا کر رہنا شروع کر دیا۔ زندگی کے بقیہ 27 برس جذب و سکر کی حالت میں گزارے۔ اس دور میں شاہ حسین اور ایک برہمن ہندو لڑکے مادھو لال کی دوستی ہو گئی۔ اس دوستی کی وجہ سے لوگ شاہ حسین کو شاہ حسین کے بجائے مادھو لال حسین کہنے لگے۔ مادھو نے بھی سر تسلیم خم کیا اور باقی تمام عمر شاہ حسین کی مریدی میں گزار دی۔
ऐन वाली कर जाना बाकी सब अणबण उणबण क्या ऐ मौला ऐ मौला रहमदामी वसावे बाकी सब कण किण कुण कुण क्या ऐ पुलिया ऐ पुलिया यार दा मेला होवे नीरू बाकी जुम्मो झंझर झुनझुन क्या। रावी लिखता है, एक रोज शाह हुसैन इसी जज्बो फिक्र की हालत में छत से गिरे और दाई अदम हो गए। शाह हुसैन को पहले माधोलाल ने अपने इलाके शाहदरे में दफनाया, मगर शाह हुसैन की पेशन गोई के मुताबिक 12 बरस बाद सन 1613 में जब दरियाए रावी ने अपना रुख बदला तो माधोलाल ने शाह हुसैन को शाहदरे से निकालकर बागबानपुरा में दफना दिया और अपनी बाकी मांदा जिंदगी मिजार की मुजावरी में गुजार दी। और जब माधो सन 1636 में फोत हुआ तो इसकी कब्र भी शाह हुसैन के बराबर में ही बनाई गई। दुखां दी रोटी 16 दा सालन आहें दा बालन बालनी माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल।